انسان سوچ نہیں سکتا کون سی 5 نعمتیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو مال دیا، انسان کو جو کچھ بھی دیا اللہ نے دیا۔ مال حضرت انسان کو دینے کے بعد رب العالمین خود ہی طلب کر رہے ہیں بطور قرض کے۔ 27واں سپارہ سورہ حدید 11ویں آیت رب العالمین فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ مال بھی اللہ نے دیا اور طلب بھی اللہ رب العالمین کر رہے ہیں، اور طلب کرنے کے بعد ایسے نہیں چھوڑ رہے بلکہ پھر اس کا ڈبل دے رہے ہیں، اس کا دگنا دے رہے ہیں، دگنے سے بھی بڑھ کر دے رہے ہیں۔ سورہ بقرہ 3 سپارے میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ مال میں نے دیا، پھر میں نے طلب کیا بطور قرض کے، اب میں اللہ رب العالمین 1 کا 10 دے رہا ہوں، 10 کا 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، 700 گنا بڑھا کر دے رہا ہوں، اور پھر 700 ہی پر اکتفا نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی آگے دے رہا ہوں۔ یہ اتنی بڑی نعمت حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، دیا اللہ نے، طلب کیا اور پھر اس کے ڈبل دیا۔ آگے فرمایا دوسری نعمت کے متعلق، فرمایا اللہ رب العالمین کی طرف سے مصیبت آئی، مصیبتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تکلیف آتی ہے من جانب اللہ، اور اس تکلیف پر، اس مصیبت پر صبر کرنا میرا اور آپ کا کام ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے بندہ تکلیف میری طرف سے آئی، مصیبت میری طرف سے آئی، اور تو نے میری مصیبت پر صبر کیا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اس پر جو اللہ اجر دے رہا ہے فرمایا بغیر حساب، اس کا حساب نہیں ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اب مصیبت تو آ گئی، تکلیف آ گئی، بندے کا کام کہ تھوڑا صبر کر لے، صبر کا مظاہرہ کر لے، اللہ سے صبر کو طلب کر لے، اور پھر رب فرماتا ہے کہ وہ جو تھوڑی دیر کا تو نے صبر کیا اللہ اس پر اجر دے رہا ہے، اور جو آج صبر کیا 50 سال بعد اگر یہ مصیبت پھر یاد آئی پھر بھی تو نے اسی طرح صبر کیا جیسے 50 سال پہلے کیا تھا، رب العالمین فرماتا ہے کہ جیسے 50 سال پہلے میں نے تیرے صبر پر بے شمار اجر دیا تھا، اسی طرح آج 50 سال بعد تو نے دوبارہ اس تکلیف کو یاد کر کے صبر کیا، آج بھی تیرے ساتھ وہی معاملہ ہے، آج بھی وہی معاملہ ہے۔ تیسری چیز فرمائی
کہ بندہ نعمتیں دینے والا میں اللہ، جتنی بھی نعمتیں ہیں، صحت نعمت ہے، مال نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، گھر نعمت ہے، بنگلہ گاڑی نعمت ہے، دولت نعمت ہے، کئی ساری نعمتیں ہیں۔ نعمت تجھے مل گئی، تیرا کام ہے اس پر شکر کرنا، اس پر شکر کرنا۔ اے اللہ، میں اس قابل نہیں تھا، تو نے مجھے دیا، تو نے مجھے پہنایا، تو نے مجھے میرے گھر میں بسایا، تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی۔ نعمت پر شکر کرنا تیرا کام۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ ابراہیم کے اندر، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ شکر پر نعمت تو کرے گا، اس نعمت کو ڈبل میں اللہ کروں گا، اس نعمت پر زیادتی میں اللہ عطا کروں گا۔ شکر کرنا انسان کا کام، اور اس پر زیادتی فرمایا یہ رب العالمین کا کام۔ چوتھی چیز ارشاد فرمائی کہ بندہ غلطیوں کا پتلا ہے، تو غلطی ہو جاتی ہے، گناہ انسان سے ہوتا ہے، توبہ کر لے، تو توبہ کر لے۔ آسمانوں سے بڑا گناہ، زمین کی وسعتوں سے بڑا گناہ، وہ گناہ تیرے پاس، اور تو نے سر جھکایا، معافی مجھ اللہ سے مانگی، اپنی گناہ پر توبہ طائب ہوا، تیرے اس گناہ کو نامہ اعمال سے بالکل صاف کرنا یہ رب العالمین کا کام، مٹا دے گا بالکل۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، ساری زندگی، اللہ کے کسی حکم کو پورا نہیں کیا، مال تھا، دولت تھی، پیسہ تھا، صحت تھی، اولاد تھی، 4 دوست تھے، احباب تھے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ اب جب وہ بوڑھا ہو گیا، اب جب بچوں کی بیویاں آ گئی تو وہ کھانستا ہے، تو بیویاں شوہر کو کہے کہ تیرا بڈھا باپ وہ کھانستا رہتا ہے، ہماری نیند خراب کر رہا ہے۔ بچوں نے باہر کر دیا، ہاتھ اٹھا لیا، گھر سے باہر ہو گیا، اولاد نے ساتھ چھوڑ دیا، خود بوڑھا ہے، کمزور ہے، کمر کام نہیں کر رہی، پاؤں میں لرزہ طاری ہے، ہاتھوں میں راشا طاری ہے، بینائی کمزور پڑ گئی، شنوائی نے کام چھوڑ دیا، گویائی میں لڑکھڑاہٹ ہے، اور بڑی مصیبت یہ کہ جیب بھی خالی، کچھ بھی نہیں، ہر جگہ سے دھکا مل رہا ہے۔ آج بھی دنیا کا یہ اصول ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اسے 4 آدمی ٹھوک کر سلام کرتے ہیں، اور جس کے پاس کچھ نہیں اسے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ وہ مجبور ہو گیا، پریشان ہو گیا، اب کروں تو کیا کروں؟ ایک در اللہ کا ہے، لیکن اس در پر بھی کبھی پوری زندگی قدم نہیں رکھا، کبھی جھکایا میں نے اپنی پیشانی کو اس کے سامنے نہیں،
کیا کروں؟ بالآخر در بدر کی ٹھوکریں کھا کر آخر وہ آ گیا مسجد کی چوکھٹ پر، رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہے، اور سجدے میں گر کر کہتا ہے اللہ، اولاد نے چھوڑ دیا، مال نے چھوڑ دیا، احباب نے چھوڑ دیا، میرا اب کوئی نہیں، تیرے پاس آنے میں بھی مجھے شرم آ رہی ہے، لیکن جاؤں تو کہاں جاؤں؟ رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے، بندہ تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہو سکتی، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ رب العالمین تو منتظر ہے۔ افسوس کہ ہم خود اس سے کوسوں دور بھاگیں، یہ ہماری اپنی غفلت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پڑوس میں ایک آتش پرست رہتا تھا، آگ کو پوجنے والا، آگ کی پرستش کرنے والا، آگ کی عبادت کرنے والا، آگ کی پوجا پاٹ کرنے والا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ دیکھا کہ آگ کے پاس بیٹھ کر ان کا جسم اپنا بھی سیاہ ہو گیا، اسے دعوت دی، دعوت دین دی، دین کی طرف بلایا، کلمے کی دعوت دی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب دعوت دی تو اس نے کہا تمہارا دین سچا ہو سکتا ہے، صحیح ہے، لیکن 3 باتیں ایسی ہیں کہ میں اس وجہ سے تمہارے مذہب کو قبول نہیں کرتا۔ حضرت حسن بصری نے پوچھا کہ بتلاؤ کون سی باتیں؟ کہا پہلی بات کہ تم لوگ دنیا کے فانی ہونے کے قائل ہو، کہ دنیا فانی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، پھر بھی اس کے پیچھے بہت دوڑتے ہو، پھر بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو، تو تم جو بات کر رہے ہو یہ تو تمہاری اپنی بات کے خلاف ہے، اپنے قول کے خلاف ہے۔ دوسری بات، تم کہتے ہو موت آنا، موت یقینی ہے، لیکن کام ایسے کرتے ہو کہ تم نے مرنا ہی نہیں ہے، مرنا ہی نہیں ہے۔ اور تیسری بات، تم کہتے ہو کہ آخرت کی سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کا دیدار ہے، لیکن کام تو تم سب اس کی مرضی کے خلاف کرتے ہو، کیسے دیدار کرو گے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرمانے لگے کہ بھئی یہ تو ہر ایک کا اپنا اپنا فعل ہے، کمزور ہیں ہم لوگ، لیکن آپ بتاؤ کہ آپ جس آگ کو پوج رہے ہو اس سے آپ کو کیا فائدہ؟ میں اور آپ، ہم دونوں اگر اس آگ میں کود جائیں تو کیا یہ آگ تمہیں بچا سکتی ہے جلنے سے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا لیکن مجھے اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے، میرا رب چاہے تو وہ تمہیں جلا دے اور مجھے بچا دے، تمہیں جلا دے مجھے بچا دے۔ پھر اسے دعوت دی کہ دیکھو اب تمہاری حالت ایسی ہے، کلمہ پڑھ لو۔ اس نے کہا پڑھ تو لوں گا، لیکن تم مجھے لکھ کر دو، کاغذ پر لکھ کر دو کہ اللہ میں نے 70 سال آگ کی پوجا کی ہے، 70 سال، اللہ مجھے بخش دے گا، میری مغفرت کر دے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے لکھ کر دے دیا کہ اللہ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اس نے کہا نہیں، یہاں کے جو بڑے بڑے بزرگ ہیں، نیک لوگ ہیں، شاہد بناؤ انہیں، ان کے بھی دستخط کراؤ۔
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے بھی دستخط کرائے، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا اور کہا، وصیت کی، اگر میں مر گیا حسن بصری تم نے مجھے دفن کرنا ہے، اور دفن کرنے کے بعد میرے کفن میں اس پرچے کو تم نے رکھنا ہے، تاکہ کل میں اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میں اپنے ایمان کی گواہی یہ پرچہ پیش